السلام علیکم۔ آج ہم 5واں فریگمنٹ کریں گے جو کہ ہے پوائنٹرز، اور اسے عربک میں اسماء الاشارہ کہتے ہیں۔ تو اسماء الاشارہ کیا ہوتے ہیں؟ جو لفظ کسی بھی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو اسے اسماء الاشارہ کہتے ہیں۔ تو دو طرح کے اشارے ہوتے ہیں، ایک قریب کا اور دور کا۔ تو ہم قریب کے لیے جیسے اردو میں یوز کرتے ہیں یہ، اور دور کے لیے یوز کرتے ہیں وہ۔ تو اسی طرح عربک میں جو ہے قریب کے لیے جو یوز ہوتا ہے وہ ہے ھذا، اور جو دور کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ہے ذالکا۔ اسماء الاشارہ جو ہوتے ہیں وہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں، یعنی جب بھی وہ جیسے یہ ھذا ہے، یہ اس کا رفع فارم بھی ھذا ہوگا، نصب فارم بھی ھذا ہوگا، اور جر فارم بھی ھذا ہوگا۔ اور اس کے اندر جیسے ہمارے پاس عربک میں سنگولر، پیئر اور پلورل ہوتے ہیں، تو یہ جو اسماء الاشارہ ہوتے ہیں تین طرح سے یوز ہوتے ہیں۔ پیئر کے لیے ڈیفرنٹ ورڈ ہوتا ہے، سنگولر کے لیے ڈیفرنٹ، اور پلورل کے لیے ڈیفرنٹ۔ تو اس میں اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں میسکولین کے لیے جو یوز ہوتا ہے وہ ہے ھذا، اس کا مطلب ہوتا ہے دس۔ اسی طرح جو فیمینن کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ہے ھذہ۔ ھذہ کا مطلب ہوتا ہے دس اور دیز۔ یہ ہوتا سنگولر ہے، لیکن یہ کبھی کبھار دیز بھی یوز ہوتا ہے پلورل کے لیے، جو کہ ہوتے ہیں بروکن پلورلز، اس کے لیے یہ ایز اے دیز بھی یوز ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی رفع، نصب اور جر فارم جو ہوگی سیم ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ ہو گیا سنگولر کالم۔ اگر اس کا ہم پلورل والا کالم دیکھیں جو کہ ہے ھؤلاء، یہ بھی اس کی رفع، نصب، جر تینوں یہ فارمز میں سیم ساؤنڈ کرے گا، جیسے کہ ھذا اور ھذہ کرتے ہیں، اسی طرح ھؤلاء بھی جو ہے سیم ہوگا رفع، نصب، جر میں۔ لیکن جو ڈیفرنٹ ہوں گے وہ پیئر والے ہوں گے، جو کہ ہے ھذانی رفع ہوگا، یہ ھذین یہ نصب اور جر ہوگا۔ جیسے مسلمون چارٹ میں مسلمینہ جو تھا وہ نصب اور جر تھا، اسی طرح یہاں پہ ھذین جو ہے نصب اور جر اس کا سیم ہوگا، لیکن اس کا جو رفع فارم ہوگا پیئر کا وہ ھذانی ہوگا۔ اسی طرح فیمینن کے لیے بھی دو ہیں، رفع کے لیے ایک ہے جو کہ ہے ھاتانی، اور نصب اور جر کے لیے ہے ھاتینی، ھاتینی۔ تو اس کو بھی ہمیں میمورائز کرنا ہے۔ اس کو میمورائز کرنے کا یہ طریقہ ہے ھذا، اس طرح ہم ورٹیکلی اس کو میمورائز کریں گے، ھذا، ھذانی، ھؤلاء، ھذہ، ھاتانی، ھؤلاء، ھذا، ھذانی، ھؤلاء، ھذہ، ھاتانی، ھؤلاء۔ تو اس میں اگر ہم میسکولین کے لیے جو ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں ھؤلاء، یہ سیم ہے فیمینن کا بھی۔ یہاں پہ اگر ہم نوٹ کریں ھؤلاء جو ہے وہ سیم ہے فیمینن کے لیے بھی اور میسکولین کے لیے بھی۔ تو یہ جو سارے اسماء الاشارہ ہیں یہ والے نیئر کی چیزوں کے لیے، یعنی قریب کی چیزوں کے لیے ہے۔ اب اسی طرح اگر ہم دور کے لیے جیسے ہم یوز کرتے ہیں ورڈ اردو میں وہ، اسی طرح عربک میں یہاں پہ ہوتا ہے ذالکا، ذانکا، اولئکا۔ تو ذالکا یہ وہ جو پہلا والا کالم ہے یہ اسی طرح سیم سنگولر ہے، سیکنڈ والا کالم پیئر ہے، اور تھرڈ والا پلورل ہے۔ تو اس کے اندر بھی میسکولین ڈیفرنٹ ہے اور فیمینن ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں جو ذالکا ہے وہ بھی، یہ بھی نان فلیکسیبل ہے، یہ سارے اسماء الاشارہ یہ کہلاتے ہیں۔ تو ھذا، ھذانی جو تھا وہ نیئر کے لیے تھا، ذالکا جو ہے یہ فار کے لیے یعنی دور کے لیے ہے۔ تو ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، اور اس کا بھی جو رفع، نصب، جر ہوگا سیم ہوگا، یعنی نان فلیکسیبل ہے یہ۔ اور تلکا کا بھی جو ہے نصب اور رفع، نصب، جر تینوں سیم ہوں گے۔ تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا رفع ہے کون سا نصب ہے، وہ جب ہم سینٹنسز میں اس کو دیکھیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا ہے وہ۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم دیکھیں پلورل کو، یہاں پہ پلورل دوبارہ سے سیم ہے،
اولائکا، اس کا مطلب ہوتا ہے دوز. جیسے اوپر تھا ہا الاہی، اس کا تھا دیز یعنی کہ قریب کے لیے پلورل تھا وہ، اور اولائکا دوز، یہ جو دور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پلورل ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ ہے پیئر. یہاں پہ بھی سیم جیسے وہاں پہ ہازانی تھا، یہاں پہ ہے زانیکا رفع کے لیے، زینیکا نصب اور جر کے لیے، دونوں کے لیے سیم ہوگا زینیکا زینیکا. تو اسی طرح یہاں پہ ہے تانیکا تینیکا تینیکا نصب اور جر، تانیکا رفع تینیکا نصب اور جر. تو اس کو بھی میمورائز کرنا ہے اس طرح سے، ذالکا زانیکا اولائکا تلکا تانیکا اولائکا، اس طرح سے اس کو میمورائز کرنا ہے. جو رفع والی فارم ہے وہ ہم کریں گے، اس میں جو پیئر والی کی زینیکا اور تینیکا ہے اس کو میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس طرح سے کرنا ہے، ذالکا زانیکا اولائکا تلکا تانیکا اولائکا. جیسے ہاذا ہازانی ہا الاہی، ہاذہ ہاتانی ہا الاہی، ذالکا زانیکا اولائکا تلکا تانیکا اولائکا. یہاں پہ یہ اگزامپل ہے ھذا المسجد، اس کا مطلب ہوتا ہے دس مسجد. تو اس کے اندر جو ھذا ہے وہ ہے اسم الاشارہ، اور جو مسجد ہے وہ ہے مشار الیہ. تو ہم اس میں جو ٹرم یوز کریں گے، جیسے ہم جار مجرور یوز کرتے تھے یا موصوف صفہ مضاف مضاف الیہ، تو اس کے لیے اسم الاشارہ کے لیے یہ ہوگا کہ جو یہ ھذا ہوگا وہ اسم الاشارہ ہوگا، اور اس کے آگے آنے والا ورڈ مشار الیہ ہوگا. لیکن مشار الیہ کی کچھ کنڈیشن ہے، یعنی فریگمنٹ اس وقت بنتا ہے جب وہ کنڈیشن پوری ہو. اس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ الف لام جو ہے ھذا کے فوراً بعد آئے تو پھر وہ فریگمنٹ ہوگا. جیسے یہاں پہ ہے ھذا المسجد، تو یہ دس مسجد جو ہے یہ فریگمنٹ ہوگا. اگر ھذا کے بعد الف لام نہیں آتا تو وہ فریگمنٹ نہیں ہوگا، اور اسے ہم اسم الاشارہ اور مشار الیہ نہیں کہیں گے. جیسے یہاں ہم ھذا کو اسم الاشارہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ المسجد ہے. تو سملرلی اگر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ھذا مسجد النبی، تو یہاں پہ جو ہے یہ فریگمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ سینٹنس ہے. تو ھذا کے بعد الف لام نہیں آ رہا، اس وجہ سے یہ اسم الاشارہ مشار الیہ نہیں کہلائے گا. تو یہاں پہ یہ سینٹنس ہوگا، ھذا کے بعد جو ہے یہاں پہ از آئے گا. اگر پوائنٹر ہو اور اس کے بعد الف لام نہ ہو تو ھذا کے بعد از لگ جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے یہ سینٹنس بنتا ہے دس از دا مسجد آف پروفٹ. تو یہاں پہ جو ہے یہ ھذا اور مسجد اسم الاشارہ مشار الیہ نہیں ہے، تو اس کو کہنا کہ یہ اسم الاشارہ یا مشار الیہ ہے یہ رانگ ہو جائے گا، بلکہ یہ سینٹنس ہے، یہ صحیح سینٹنس ہے، لیکن یہ فریگمنٹ نہیں ہوگا بلکہ سینٹنس ہوگا. فریگمنٹ اس طرح سے ہوگا کہ اسم الاشارہ کے فوراً بعد الف لام آئے. یہاں پہ ایک اور اگزامپل ہے ذالک الدرس، یعنی کہ دیٹ لیسن. تو یہاں پہ نوٹس کریں کہ الف لام آیا ہے، تو یہاں پہ جو ذالکہ ہوگا وہ اسم الاشارہ ہوگا، اور الدرس جو ہوگا وہ مشار الیہ ہوگا. اسی طرح یہاں پہ جیسے ہے ذالکہ درسن، تو یہاں پہ جو ہے یہ ذالکہ جو ہے اسم الاشارہ ہے، لیکن یہاں پہ یہ فریگمنٹ نہیں بنا رہا بلکہ یہ سینٹنس بنا رہا ہے. تو یہ ہوگا اس کا مطلب دیٹ از اے لیسن. تو یہ سینٹنس صحیح ہے لیکن یہ فریگمنٹ نہیں ہوگا، یعنی درسن جو ہے وہ مشار الیہ نہیں ہوگا. تو جیسے کہ ہم نے اگزامپل سے دیکھا کہ کیا کنڈیشن ہے مشار الیہ ہونے کی، کہ الف لام شوڈ بی رائٹ آفٹر اسم الاشارہ، یعنی جو بھی اسم الاشارہ ھذا ہے یا ھذہ ہے یا تلکا ہے یا پھر اولئکا ہے ہا اولئی، جو بھی ہے اس کے آگے اگر الف لام نہیں آ رہا تو وہ سینٹنس ہوگا، فریگمنٹ نہیں ہوگا وہ. اور وہ دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے، دے شوڈ بی نیکسٹ ٹو ایچ ادر اینڈ دیئر پراپرٹیز شوڈ میچ. جیسے موصوف صفہ کی پراپرٹیز میچ ہوتی تھی، اسی طرح مشار الیہ اور اسم الاشارہ کی
پراپرٹیز میچ ہونی چاہیے. پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ. اس اسم کا اسٹیٹس سیم ہونا چاہیے، جینڈر سیم ہونا چاہیے، نمبر اور ٹائپ بھی. ہاذِہِ اینڈ تلکا آر یوزڈ ایز دیز اینڈ دوز فار بروکن پلورلس. ہاذِہِ جو ہوتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے دس یا پھر دیز قریب کے لیے، اور تلکا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیٹ یا پھر دوز. یہ دونوں فیمینن کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو یہ بروکن پلورلس کے لیے جب بھی یوز ہوں گے تو دیز اور دوز کی طرح. یہ ہیں سنگولر خود ورڈز، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بروکن پلورلس جو ہیں وہ ہمیشہ سنگولر ٹریٹ کیے جاتے ہیں گرامر میں. جیسے کہ یہاں پہ اگزامپل ہے تلک الرسل، اس کا مطلب ہوتا ہے دوز میسنجرس. یہ جو الرسل ہے یہ بروکن پلورل ہے، ہیومن بروکن پلورل ہے، تو یہاں پہ یوز ہوا ہے تلکا. اسی طرح ہاذِہِ کی ایک اگزامپل ہے ہاذِہِ التماثیل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیز ایگزامپلس. اور جو التماثیل ہے وہ ہے بروکن پلورل، ہیومن بروکن پلورل. اور ہیومن بروکن پلورل کے جو رول ہوتے ہیں کہ وہ سنگولر ٹریٹ ہوتے ہیں اور فیمینن. اس وجہ سے یہاں پہ فیمینن کا تلکا یوز ہوا ہے، اور اس کا ہم جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ دوز. تلکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، لیکن یہاں پہ جو یوز ہوگا وہ دوز ہوگا. پھر اسی طرح ہاذِہِ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دس، اور یہاں پہ اس کے لیے میننگ یوز ہوا ہے دیز. تو اگر ہم پراپرٹیز چیک کریں تلکا کی، تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان دونوں کی پراپرٹیز چاروں میچ ہونی چاہیے. تو تلکا ہمیں پتہ ہے کہ یہ رفع اور نصب اور جر فارم میں سیم رہتا ہے. اب ہم اس کے لیے اب چیک کریں گے اسٹیٹس الرسل کا. تو اس کا الرسل کا اسٹیٹس جو ہے رفع ہے، تو ہم تلکا کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی کنسیڈر کریں گے کہ یہ رفع ہوگا. اب اسٹیٹس کے بعد نمبر دیکھیں گے. نمبر جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو بروکن پلورلز ہوتے ہیں وہ سنگولر ٹریٹ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے الرسل جو ہے سنگل ٹریٹ ہوگا، یعنی کہ سنگولر ٹریٹ ہوگا، 1 ہوگا یہ نمبر. اور تلکا جو ہے ہمیں پتہ ہے آلریڈی کہ یہ سنگولر ہی ورڈ ہے. اس کا جو پلورل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اولئک. تو نمبر کے بعد ہم اس کا اگر جینڈر دیکھیں، تلکا کا جینڈر ہے فیمینن، اور بروکن پلورلز ہوتے ہیں وہ بھی ٹریٹ ہوتے ہیں فیمینن. تو یہاں پہ جو الرسل ہے وہ بھی فیمینن ہے. اور اب اس کا ٹائپ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو الرسل ہے وہ پراپر ہے کیونکہ الف لام کی وجہ سے. اب تلکا کا کیا ٹائپ ہے؟ ہم نے ٹائپ والے ٹاپک میں پڑھا تھا جتنے بھی پوائنٹرز ہوتے ہیں وہ پراپر ہوتے ہیں. تو تلکا کا جو ٹائپ ہے وہ بھی پراپر ہے اور الرسل کا بھی پراپر ہے. تو ان دونوں کی پراپرٹیز میچ ہو گئی ہیں. اسی طرح ہاذِہِ التماثیل کی بھی پراپرٹیز میچ ہوں گی جس طرح سے تلک الرسل کی ہوئی تھی. تو ہاذِہِ جو ہے وہ رفع نصب جر میں سیم ہوتا ہے، لیکن اب التماثیل کا اگر رفع ہے تو ہاذِہِ بھی رفع ہوگا. ہاذِہِ سے کا ہمیں ایگزیکٹ جو ہے اسٹیٹس نہیں پتہ چل رہا، تو ہم مشار الیہ کو دیکھیں گے. اگر اس کا اسٹیٹس رفع ہے تو ہاذِہِ کا بھی اسٹیٹس جو ہوگا وہ رفع ہوگا. پھر اس کے بعد نمبر ان دونوں کا سنگولر ہے کیونکہ بروکن پلورلز جو ہوتے ہیں وہ سنگولر ٹریٹ ہوتے ہیں، اور ہاذِہِ تو ہے ہی سنگولر ورڈ. اس کے بعد فیمینن ہے یہ ہاذِہِ جو ہے، اور التماثیل بھی فیمینن ہے کیونکہ یہ بروکن پلورل ہے. اس کے بعد ٹائپ التماثیل کا الف لام کی وجہ سے یہ پراپر ہے، اور ہاذِہِ ایک پوائنٹر ہے. جتنے بھی پوائنٹرز ہیں چاہے وہ رفع نصب جر جو بھی ہوں وہ سب پراپر ہوتے ہیں.